الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور ہم سب کے آقا امام محبت پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر آج کی محفل مبارکہ سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے رفقا جو میدان کارزار میں میدان کربلا میں مرتبہ شہادت سے مشرف ہوئے، ان کی یاد اور ان کی سیرت و مناقب کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور میں بالخصوص شکر گزار ہوں ہمارے بڑے ہی مربی اور شفقت فرمانے والے حضرت علامہ میاں محمد اعظم محاربی صاحب زیدہ شرف ہو، جن کی بدولت یہ آج کا پروگرام جس میں ہم سب شریک ہوئے اور یہ بہاریں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ حضرت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے فیضان کو مزید جاری و ساری فرمائے، اور یہ جو مرکز اسلام حضرت نے قائم کیا، یہاں سے جو فیض کے چشمے جاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں مزید وسعتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور جتنے احباب اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ تھوڑا سا ناراض نہ ہوں تو قریب آ جائیں، مہربانی ہوگی، اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو کوئی بات سمجھ میں آئی۔ یہ حضرت فرما رہے تھے کہ انتہائی وجدانی، اور بھائی وجدانی وجدونی کچھ بھی نہیں ہوگا، چند سادہ سی باتیں کرنی ہیں اور آپ نے بس اس کو یاد کر لینا ہے، ذہن میں بٹھا لینا ہے، تو آپ توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر بعض اوقات بات الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک جگہ جانا ہوا موٹر سائیکل کا کام کروانے کے لیے، تو میں وہاں پہنچا، گرمی کافی تھی، تو مکینک جو ہے اس کے ساتھ میری اچھی سلام دعا تھی، تو میں نے کہا کہ حضرت پہلے میں جب بھی آتا ہوں تمہارے پاس تو آپ پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو آج یہ ہے کہ آج آپ میری طرف سے پانی پیئیں۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا، تو میں نے اس کو کہا بیٹا جاؤ 3 گلاس لے کے آ جاؤ، میں نے اشارہ کیا، اس کو پیسے دیے۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے یوں دیکھا تو پتہ چلا کہ ہم 3 افراد نہیں 4 افراد تھے، تو میں نے پھر اس کو کہا کہ بھائی 3 نہیں 4 لے آنا، اشارہ بھی کیا اور 4 کہا۔ اب اتنا کہنے کے باوجود چونکہ اس کی توجہ نہیں تھی، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے وہ 3 گلاس لے کے آیا، تو میں نے کہا بیٹا آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ بولا حضرت 1 منٹ صبر کرے، اتنا کہہ کے پھر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیشنل کے اچار کا اس نے وہ ایک ساشے پکڑا ہوا تو مجھے لا کر پکڑا دیا، تو میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ بولا آپ نے تو کہا تھا 4 لے کے آنا۔ تو عدم توجہی کی وجہ سے بعض اوقات بات الٹ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے۔ چند سادہ سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب مان لیا تو اس کے رسول کو رسول مانا، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات اور دین محمدی شریعت محمدی ہے اس کو بھی مان لیا۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ایمان والے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ مستقیم ہوئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ انعام یہ دیتا ہے کہ اس پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اب یہاں چند باتیں بہت قابل توجہ ہے۔ امام علی مقام کا ذکر خیر اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہی ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات بہت قابل توجہ ہے، امام علی مقام کی شہادتوں کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے شہزادوں کی شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بالخصوص محرم الحرام کے دنوں میں اسی طرح کے موضوعات وہ بیان ہوتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں۔ لیکن جس طرح محرم آیا، محرم کے دنوں میں تذکرہ سنا، محرم سے پہلے جیسے تھے، محرم گزرنے کے بعد ہم ویسے کے ویسے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، جس طرح کی زندگی پہلے چل رہی تھی اسی طرح کی زندگی بعد میں چل رہی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ امام علی مقام کے یہ جو ہم نے تذکرے سنے، یہ ساری شہادتیں سنی، آپ نے یہ اتنا بڑا جو کام کیا، اتنی قربانیاں دی، پورا کنبہ ذبح کروا دیا، کیا وجہ تھی؟ کیا مقصود تھا؟ کس لیے آپ نے اتنا بڑا کام کیا؟ آپ کے مطلوب و مقصود کون سی چیز تھی جس وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کروایا؟ بھئی ایک ہی ان کا مدعا تھا، ایک ہی مقصود تھا کہ دین باقی رہ جائے۔ جو آج مسجدوں میں بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج آپ کو دین کا پرچار نظر آ رہا ہے، جو آج آپ مسجدوں کے اندر اذانیں سن رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ ہے۔ ورنہ یزید وہ شکل کو مسخ کرنے والا تھا اسلام کی، اس کے دور کے اندر اتنے خرافات ہوئے اور زناکاری عام ہو گئی، شراب نوشی عام ہو گئی، یہاں تک کہ بہنوں بیٹیوں سے نکاح شروع ہو گئے۔ یعنی یہ وہ معاملات تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت امام علی مقام نے یزید کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ مہربانی ہوگی توجہ رکھ۔ 7 سال پیچھے چلے جائیں، نہ آپ کو سلمہ نظر آئے گا، نہ ہی جناب وہاں پر کوئی جوئے کا اڈا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی بت خانہ یا کوئی بت پرستی کا کوئی اسٹیشن بنایا گیا ہے، نہ ہی وہاں پر خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت تھی، نہ ہی خواتین بغیر حجاب کے گھر سے نکل سکتی تھی۔ یہ 5-7 سال پہلے ماحول آپ کو نظر آتا تھا، اور اس وقت کیا ہے؟ وہاں پر آپ کو جوا خانے بھی نظر آئیں گے۔ عرب کی دنیا کے اندر وہاں بت پرستی بھی ہو رہی ہے، بت خانے بھی موجود ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تو یہ سارا کچھ ختم کرنے کے لیے آئے۔ پھر وہاں پر جناب اب خواتین بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے اب جو ہے وہ کھلے عام پھر رہی ہے۔ پہلے خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، اب خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں۔ اب یہ جو چینجنگ آئی ہے کیسے آئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی پہلے ماحول کچھ اور تھا، محمد بن سلمان آیا ولی عہد، اور اس نے ماحول کے اندر کتنا زیادہ معاملہ تبدیل کر دیا، چینجنگ آ گئی۔ پہلے یہ ساری چیزیں منع تھیں، اب یہ ساری چیزیں جائز ہو گئی۔ جائز سے مراد یہ کہ وہاں رائج ہو گئی۔ ایسے ہی تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا، اس نے جناب کھلے عام یہ چیزیں کھول دی، اجازت دے دی کہ بھائی یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اب تو ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب تو جناب سب کو آزادی ہے، جو چاہے کو کرتا پھرے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ میں اگر اس نااہل آدمی کی بیعت کر لیتا ہوں، بیعت کا معنی ہوتا ہے ووٹ کاسٹ کرنا، کیونکہ لفظ بیعت آتا ہے تو بعض حضرات کو شاید پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ بیعت سے مراد وہ سمجھتے ہیں جو پیر کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، وہ والی بیعت نہیں، یہاں مراد ہے ووٹ کو کاسٹ کرنا۔ جس طرح ہماری قومی اسمبلی کے اندر جو ممبران ہوتے ہیں وہ سارے اگر کسی ایک کو ووٹ دیتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جس کی طرف ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بل پاس ہوتا ہے تو ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے، جتنے افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو جہاں پر اکثریت ہوتی ہے ان کو جناب وزیر اعظم یا کوئی بھی بل پاس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب یزید کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ جناب میں مسلمہ طور پر پوری جتنی سلطنت اسلامی تھی، یہ پوری سلطنت کا میں حاکم بن جاؤں۔ اب اس کے پیش نظر مسئلہ یہ تھا کہ اگر امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قبول کر لیا تو بات بن جائے گی، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو مدینہ کے سارے باشندے جو ہے وہ مجھے
اپنا حاکم مان لیں گے، لیکن دوسری طرف حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ نااہل تھا، اس کی شرارتوں سے حضرت امام علی مقام آگاہ تھے۔ اس کی ایک وجہ تاریخ کی کتابوں کے اندر تاریخ طبری ہے، اسی طرح المنتظم ہے علامہ جوزی کی، اسی طرح البدایہ والنہایہ ہے، یہ تاریخ کی چوٹی کی کتابیں ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو 20 سال تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا امیر اور حاکم مانا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال۔ اب حسنین کریمین مدینہ المنورہ سے شام جایا کرتے تھے۔ شام میں جو دمشق ہے وہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے سلطنت کا، وہاں آپ جاتے تھے اور حضرت امیر معاویہ ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے، اور وہاں کتنے دن یہ قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو جو شخص کہیں آتا جاتا ہو اس کو پتہ تو ہوتا کہ یار یہ بندہ کس طرح کا ہے، کہیں آنا جانا ہو، جیسے میں قبلہ میاں صاحب کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میاں صاحب کا مزاج مبارک کس طرح کا ہے، فلاں آدمی کی طبیعت کس طرح کی ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ کس عادت کا آدمی ہے، آنے جانے سے کچھ نہ کچھ تو معلومات ہو ہی جاتی ہے۔ تو حسنین کریمین وہاں جاتے اور وہاں کچھ دن قیام بھی کیا کرتے تھے، تو حضرت امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ یزید جو ہے یہ کس طبیعت کا آدمی ہے، اس کے معاملات اس وقت بھی خراب تھے، لیکن حاکم بننے سے پہلے معاملہ کچھ اور تھا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے حاکم مان لو، میں تمہارا حاکم ہوں، اب امام علی مقام کے لیے امتحان تھا، یا تو اس کی بیعت کر لیتے اور دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیے جاتے، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اب اس کا انکار کرتے، اور انکار کی پاداش میں وہ ہوا جو آپ سنتے ہیں۔ اب دو چیزیں تھی آپ کے سامنے، لیکن آپ نے سارا کچھ اپنے اوپر برداشت کیا، قربانیاں دی، اپنے بچے ذبح کروائے، لیکن ایمان پر سودا نہیں کیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبیث کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ مان جاتے تو آپ کا بیعت کرنا، آپ کا ووٹ کاسٹ کر کے اس کو حاکم مقرر کرنا، یہ ایک سند ہو جاتی جواز کی، اس کی ہر برائی کی جواز کی سند ہو جاتی کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے اس کو تو حاکم امام علی مقام نے مقرر کیا تھا۔ تو پھر دین کا بچتا کیا؟ دین کی شکل جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسخ ہو چکی ہوتی، یہ دین آپ کو نظر نہ آتا تو یہ امام علی مقام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے یہ قربانیاں کیوں دی؟ آپ نے یہ سبق دے دیا کہ بھائی جب بات آ جائے نا ایمان کی، جب بات آ جائے ایمان کی، پھر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کیا نہیں جاتا۔ اور اس کی اگر ماضی کریم میں آپ نے مثال دیکھنی ہے تو حسین کے خادم حضرت خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھ لیں آپ، کس طرح سے انہوں نے ڈٹ کر پہرا دیا ناموس رسالت پر، کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے اس لیے اس کو شاہ درہ کہتے ہیں، صحیح لفظ ہے شاہ درہ، اب وہ اکٹھا ہو گیا تو شاہ درہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف وہ مقبرہ ہے، مقبرہ جہانگیر، توجہ ہے آپ کی، مقبرہ جہانگیر ہے، اور بیچ میں ٹرین کی پٹڑی ہے، اور دوسری طرف مقبرہ نور جہاں ہے۔ آپ توجہ سے سن لیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، آپ کی مہربانی ہوگی، بس توجہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مقبرہ جہانگیر ہے، ایک طرف بیچ میں ٹرین کی پٹڑی ہے، دوسری طرف ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے جو جہانگیر بادشاہ کی بیگم تھی۔ اب جہانگیر بادشاہ اپنی اس بیگم سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ کچہری لگاتا تو جس تخت پر یہ بیٹھتا تھا اس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی، اور وہاں سے وہ کھڑکی سے ہاتھ نکال کے اس کی پشت پر رکھتی، اگر وہ پشت پر نہ رکھتی تو یہ کچہری پوری نہیں کر سکتا تھا، اس کا دماغ ہی صحیح نہیں رہتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا اس ملکہ سے۔ اب بادشاہی قلعے میں کبھی جائے نا تو وہ ایک دالان سا بنا ہوا ہے جہاں پر وہ ایک تخت سا اوپر بنا ہوا ہے جہاں بادشاہ آ کر بیٹھا کرتا تھا، وہاں دیکھیں گے پیچھے ایک کھڑکی بھی ہے، اس مقام پر وہ نور جہاں کھڑی ہو کے پیچھے سے ہاتھ رکھا کرتی تھی، اتنی محبت کرتا تھا۔ اب اگلی بات سنیے، اتنی محبت کے باوجود اگلا معاملہ کیا ہوا
ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ سوستری، یہ ایران کا رہنے والا تھا یہ رافضی، اور اس نے تقیہ کیا کہ میں سنی ہوں۔ تو یہ ملکہ نور جہانی یہ بھی رافضی تھی، شیعہ تھی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے عبداللہ سوستری کو ایران سے بلوایا کیونکہ آگرہ کے اندر جو کیپٹل تھا اس وقت ہندوستان کا، وہاں پر قاضی القضاء کی ضرورت تھی۔ وہ جو قاضی القضاء تھا اس کو مقرر کرنے کے لیے ایران سے جناب یہ عبداللہ سوستری کو بلوایا گیا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا کہ میں سنی ہوں، تھا یہ شیعہ، لیکن ملکہ نور جہاں کی وجہ سے اس کو قاضی القضاء کا عہدہ دے دیا گیا۔ کچھ ٹائم گزرا تو اس نے ایک کتاب لکھی، المصائب والنوائب، یہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر اس نے سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کی، اور اس نے فارسی میں لکھا ز عمر خیش بیزارم کہ او نام عمر دارد، یہ کہنے لگا کہ میں اپنی عمر سے، زندگی جو ہوتی ہے نا زندگی، میں اپنی زندگی یعنی عمر سے بیزار ہوں، اس لیے کہ میری عمر کا نام حضرت عمر کے نام پہ ہے۔ یہ اس نے گستاخی کی، اور جب یہ اس نے لکھا تو علماء کو پتہ چلا، عوام تک بات پہنچی، تو پورے ہندوستان میں ایک بھوچال آ گیا، بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے اس کو بلوا لیا۔ بادشاہ اس کو بلواتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی تم نے یہ کیا لکھا ہے، یہ تم نے گستاخی کیوں کی ہے، تم قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہو۔ اب اس نے اپنا راز کھولا، کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، یعنی یہ رافضی تھا، میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ اور بادشاہ کو پتا چل گیا کہ اس نے تقیہ کیا ہوا تھا یہ رافضی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنی شو کیا ہوا تھا۔ لیکن بادشاہ کے سامنے اتنے دھڑلے سے اس نے اس لیے بات کی کہ جو نور جہاں ہے یہ بادشاہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے بچا لے گی۔ اب کیا ہوا، جب اس نے اپنے رافضی ہونے کا اظہار کر دیا تو بادشاہ نے ویسے جلاد رکھا ہوا تھا گردن اتارنے کے لیے، لیکن اس دن بادشاہ نے اپنی تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھا، تو اس کی ملکہ نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا۔ جب دامن پکڑا تو بادشاہ نے اس کا دامن جھٹک دیا اور جا کر اس کو قتل کر دیا، یعنی اس کی گردن اڑا دی۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے پورا یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیگم سے کہا، جان من جان دادا ام ایمان نہ دادا ام، یہ کہنے لگا اپنی بیگم سے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری جان میں نے تمہیں جان دیا، ایمان نہیں دیا۔ تو جب بات آ جائے نا ایمان کی تو پھر ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت امام علی مقام نے یہ پریکٹیکلی کر کے بتا دیا کہ جب بات ایمان کی آ جائے تو پھر کوئی بھی سودا قبول نہیں ہے، پھر اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو امام علی مقام کی قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بھائی ایمان پر ڈٹے ہو تو پھر ڈٹ جاؤ، ایمان لا چکے ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو رب وحدہ لا شریک مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، تو اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر اس عقیدے سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو رب راضی ماننے پر راضی ہو جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، میری رسالت کا اقرار کر لے، ایمان لے آئے، وہ اس پر ڈٹ جائے، اور اس کا ڈٹ جانا اس طرح کا ہو کہ جس طرح بکری کے تھن سے دودھ نکل آئے تو واپس نہیں لوٹ سکتا، اسی طرح اب یہ ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ تو آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ایسا شخص سیدھا جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، یعنی جنت کی حضور نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے وہ استقامت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے فلسفہ بیان کر دیا کہ امام علی کی مقام کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ایمان پر ڈٹ جاؤ، مستقیم ہو جاؤ۔ اب یہاں ایمان کے اوپر اگر کوئی سودا کرنا پڑے تو ایمان پر کوئی سودا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ان کی زندگی کا فلسفہ اور ہمارے لیے پیغام ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے انگلینڈ جانا ہو، جناب ویزے میں رکاوٹ آ رہی ہو، اپنے آپ کو قادیانی شو کر دیتا ہے۔ بینک میں جاتا ہے، جناب وہاں زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے، اپنے آپ کو شیعہ شو کر دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ جناب ایمان کتنا قیمتی ہے؟
سب سے زیادہ انسان کے پاس جو قیمتی بندہ ہے مومن کے پاس قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنے سارے انسان 7 ارب کے قریب انسان دنیا میں بستے ہیں اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی زیادہ انسان ہیں وہ کم انسان ہیں. جیسے ہمیں یہ کپڑوں کی ضرورت ہے سردی گرمی کے لیے, گرمی سے بچاؤ کے لیے, سردی سے بچاؤ کے لیے ہم مخصوص لباس پہنتے ہیں, یہ ساری ضرورت ان کو بھی ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں تو غیر مسلم بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بول براز کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات تو ان کے ساتھ بھی ہیں. اب غیر مسلم اور مسلمان کے اندر فرق کیا ہے؟ بھائی جو فرق ہے وجہ فرق صرف اور صرف عقیدہ ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو آپ مسلمان ہیں, اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر جناب والا ہاں آپ کو اور مجھے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. آپ ایک طرف جناب والا ہمارے ایمان کا معاملہ ہے, جب محرم الحرام آتا ہے تو جناب ہمارے دوست باز وہ کالے کپڑے پہن کے ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں. اور کس لیے جاتے ہیں اب میں یہ بہت آگے نہیں جانا چاہتا, ہمارے نوجوان طبقہ کس چکر میں جاتا ہے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, یہ وہ باتیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے, اگر کوئی ذکر حسین کے لیے امام علی مقام کے ذکر کے لیے جائے تو یہ اچھی بات ہے. وہ جیسے مجلس ہو رہی ہے امام علی مقام کے مناقب بیان ہو رہا ہے, لیکن اگر کوئی غلط ارادے سے جائے گا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. تو مطلب کسی اور کی بات کو لینا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے, چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. اور یہ جیسے یہ کڑے وغیرہ پہنے جاتے ہیں یا وہ چاندی کے زیورات پہنے جاتے ہیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تو یہ منع ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری نہیں ہیں, ان کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. تو آپ یہ بھی دیکھیں وہ 10 بیویوں کی کہانی, وہ جناب مولا علی کا معجزہ, سیدہ فاطمہ الزہرا کا معجزہ. بھائی معجزہ ہوتے ہی نبی کے لیے, معجزہ غیر نبی کا نہیں ہو سکتا, غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے. معجزہ صرف اور صرف اس کا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب جناب والا وہ من گھڑت کہانی, وہ 10 بیویوں کی کہانی, اچھا وہ کہانی ایسی ہوتی ہے وہ خواتین پڑھ رہی ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہی سنیں گی اور خاص قسم کے لڈو بنائے جاتے ہیں, اور وہ لڈو جناب مرد نہیں کھا سکتے, خواتین ہی کھائیں گی کہ بندیاں تو لڑ جاندے نے نا. مطلب یہ کیسی احمقانہ سی بات ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر یہ اس طرح سے 10 بیویوں کی کہانی, یہ جناب مولا علی کا معجزہ, سیدہ زینب کا معجزہ, سیدہ فاطمہ الزہرا کا معجزہ, یہ ہمارا نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے, میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے, بعض کم مطلب عام ائمہ کو بھی دیکھا ہے, وہ 12 امام اور 14 معصوم کہتے ہیں. یاد رکھیں قرآن و سنت سے جو اخذ شدہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اہل بیت اطہار صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں یہ محفوظ ہیں, اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے, مگر ان پر معصوم کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. 12 امام 14 معصوم یہ جملے ہمارے نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس طرح کا جملہ بولنا درست نہیں ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں, اللہ کے رسول ہوتے ہیں. معصوم جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. تو دوستو یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ یہ جو میں عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کہاں سے آیا؟ بھائی جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہوگی ہم تو اسی کے ماننے والے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں, چونکہ ہم نے جو کچھ مانا ہے وہ اپنے نبی کی وجہ سے مانا ہے. ہاں میں تو اکثر اپنے بیانات کے اندر جہاں موقع ملتا ہے تو یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے فرشتوں کو تو نہیں دیکھا, کسی نے دیکھا ہے؟ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور رفاقت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنے وہ قریب ہوتے ہیں. آپ کے بہن بھائی ہے, بیوی بچے ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نہیں ہوتے, آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت آپ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ بولو تو صحیح یار. وہ سارے کو سیر سورہ لاؤ گے تو پتہ لگے گا گل سمجھ چاہ رہی. بھئی کبھی گپ شپ کی ہو, چائے شائے پی ہو, کبھی نان حلیم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہو, بھئی فرشتوں سے کبھی ملاقات کی ہو, کبھی کوئی دکھ رہا اس کو سنایا یار میں بڑا پریشان ہوں, کبھی کوئی اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہو, کبھی ایسا ہوا؟ 2 فرشتے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, باقی فرشتے ہیں, یہ سارے فرشتے ہم مانتے کہ ہیں, ان کو کبھی آپ نے دیکھا؟ بھئی دیکھا نہیں ہے تو پھر مانتے کیوں ہو؟ جنت کو آپ نے دیکھا؟ بولو تو صحیح یار. چپتے انہیں جو سارے ماشاءاللہ جنت جو ہو گیا ہے, اللہ کرے انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو جنت کو ہم نے نہیں دیکھا, دوزخ کو دیکھا ہے.
فرشتوں کو دیکھا ہے؟ چلو یار باقی چھڑو، رب نو دیکھا جائے بھائی، رب کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں مانتے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ ہاں، ہم جو حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے۔ تو بھائی ہم نے جو کچھ مانا ہے وہ حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم مولا علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ میرے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ مولا علی کا نام آتا ہے ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ابو جہل یا ابو لہب کا نام آئے، ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، ہم اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ان کا نام آئے ہمارے دل میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا علی کا نام آئے ہمارے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ معیار کیا ہے؟ جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ معیار ہمارا یہ ہے، ہمارا خود ساختہ کوئی معیار یا کوئی خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، توجہ رکھیں، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رازق ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یہ دونوں روایات ترمذی کے اندر موجود ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ میرے صحابہ کے بھی غلام بن جاؤ، میرے اہل بیت کے بھی غلام بن جاؤ۔ اور ہم یہی بات تو کہتے ہیں کہ جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، کلمے پہ بار نہیں، کلمے پہ اور جڑا چوں یار دا یار نہیں، ادا ہونا بیڑا پار نہیں، ادا ہونا بیڑا پار نہیں۔ یارو یہ مجلس وہ مجلس ہے جہاں نعرہ تحقیق لگایا جاتا ہے، یہ مجلس یہ محفل وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جہاں نعرہ حیدری لگتا ہے۔ کچھ وہ مجلسیں ہیں، کچھ محفلیں ایسی ہیں جہاں نعرہ تحقیق نہیں لگتا، اور کچھ مجلسیں ایسی ہیں جہاں نعرہ حیدری نہیں لگتا۔ حیدری تو ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ تو یہ عقیدہ کیا ہم نے گھڑا ہے؟ نہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور کی حدیث میں نے اس پر آپ کے سامنے بطور دلیل کے پیش کر دی۔ تو آپ کو اور مجھے اس بات پر تفکر کرنا ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ دوستو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ امام علی مقام جو ہمیں سبق دے کر جا رہے ہیں، جو درس دے کر جا رہے ہیں، جو ان کی قربانی کا فلسفہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاریں۔ اگر جناب وہ 10 دن آئے محرم کے، ان دنوں میں جناب آپ بڑے دیندار نظر آ رہے ہیں، ان دنوں میں جناب والا آپ کا ماحول کچھ اور ہے، لیکن جیسے ہی 10-12 دن گزرے تو اس کے بعد وہ امام حسین جنہوں نے اتنی بڑی قربانی اس دین کے لیے دی، وہ کون سا دین ہے؟ توجہ ہی کوئی نہیں۔ تو دوستو یہ چند روزہ زندگی ہے، آخر کار یہ ختم ہونے والی ہے۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زمین ہے نا، یہ مسجد ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے۔ جب قبلہ میاں صاحب یہاں تشریف نہیں لائے تھے تو یہ زمین کسی اور کے نام پہ تھی، ایسے ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح یار۔ تو زمین کا انتقال ہوا، کیا ہوا؟ انتقال کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا۔